بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میں اپنی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ آئے دن ہم یہ اعلانات سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا یا کوئی بھی رشتہ کہہ کے بتایا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ماحول میں ایک افسردگی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں تو واضح طور پہ ہر کوئی افسردہ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو وہ شخص جو فوت ہو گیا ہے، جس کو ابھی کچھ دیر کے بعد زمین کھود کے قبر بنا کے دفن کیا جانا ہے، وہ دیکھنے میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ویسی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں، کوئی ظاہری تبدیلی نظر نہیں آتی۔ پھر وہ فوت ہو گیا ہے اور ابھی چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کو دفن کر دینا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ظاہری شکل تو اس کے ایک سوئے ہوئے آدمی کی سی ہے، لیکن سویا ہوا تو جاگ اٹھتا ہے اور یہ بھی جاگے گا نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی روح نکل گئی، اب اس میں روح باقی نہیں ہے، اس لیے وہ مردہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم فرض کریں کہ روح تو اس میں موجود ہے، روح واپس آ گئی ہے یا روح اس میں ہے، گئی کہیں نہیں، لیکن آدمی کے جسم کسی وجہ سے ختم ہو جائے، خدا نخواستہ جل کے وہ راکھ ہو جائے، یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، روح موجود رہے لیکن انسان زندہ نہیں ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زندہ انسان وہ انسان ہے جس کے اندر روح بھی موجود ہو اور اس کا مادی جسم بھی موجود ہو۔ دراصل روح انسان کو زندہ رکھتی ہے، اور روح ہی کی وجہ سے انسان اس دنیا میں، اس زمین پر اشرف المخلوقات ہے۔ روح بگڑ جائے یا روح کمزور ہو جائے، عملاً تقریباً ایسے گویا مر جائے، تو انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ عملاً اسے زندہ بھی نہیں کہا جاتا محاورتاً، کیونکہ یہ جو ہمارا مادی جسم ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیگر جانوروں کے جسم ہوتے ہیں۔ بھیڑ بکری کا جسم وہ بھی ایک مادی جسم ہوتا ہے، انسان کا جسم بھی مادی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، جانوروں کے جسم کو بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے، جانور بھی تھکتے ہیں، انسان بھی تھک جاتا ہے۔ تو روح کو ذرا الگ کر دیجئے تو یہ جو باقی جتنا بھی جسم ہے، یہ انسانی اور حیوانی جسم میں کوئی فرق نہیں۔ ابھی ہوتا کیا ہے ہماری عملی زندگی میں؟ ہم اپنے اس جسم کو جو ہمارا نظر آ رہا ہے، ہمیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو پالنے پوسنے کے لیے، اس کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہر وقت اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ خوبصورت نظر آئے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو بھی ہم کماتے ہیں ایسی خوراکیں کھاتے ہیں کہ جسم اچھا ہو جائے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جسم کا، انسانی ایک جسم جو یہ جسم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسرا جسم جو روحانی جسم ہے، اس کی بھی تو کچھ ضرورتیں ہیں، وہ بھی موجود ہے، بلکہ وہ نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں، حیوان کی طرح ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ حیوانی جسم کی، اس مادی جسم کی ضرورتوں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور اس روحانی جسم کی زندگی کے لیے ہم نے کبھی کوشش کی؟ جس طرح زہر کھانے سے
انسان بیمار ہو جاتا ہے اور مر بھی سکتا ہے، اور اگر پھل، گوشت، دیگر اچھی خوراکیں کھائے تو یہ انسان کے جسم بڑا اچھا ڈیولپ ہوتا ہے۔ روحانی جسم کی بھی ایسی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ جھوٹ بولنے سے، غیبت، حسد، چغلی، یہ سارے وہ زہر ہیں کہ جب ان پہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا روحانی جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر تسلسل کے ساتھ یہ زہر اس کو دیے جائیں، جھوٹ، غیبت، تہمت وغیرہ وغیرہ، تو اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے گویا مر گیا ہے۔ اور اگر روحانی جسم کو اس کام پہ لگا دیا جائے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگا رہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح و مناجات، کسی اور موقع پہ عبادت کا وسیع مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عبادت اللہ کی کرنے سے، اللہ کے احکامات کے تحت اس کی مخلوق پر رحم کرنے سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے انسان کا روحانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اس مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ظاہری جسم مضبوط ہے تو ہم زندہ۔ در حقیقت ہم زندہ تب ہوں گے جب ہماری روح اور ہمارا مادی جسم دونوں کو ان کی خوراک مہیا کیے جائے، اور دونوں کو ان چیزوں سے بچایا جائے جن سے یہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ روح ہی ہے جو اللہ کے ہاں پیش ہوگی، پیش کی جائے گی، اور اپنے سارے اعمال کا حساب دے گی۔ ایک کرسی ہے جس کے اوپر بیٹھنے والا آفیسر بڑا اہم ہے، اور اس کرسی کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اس آدمی کی اہمیت کی وجہ سے۔ اسی طریقہ سے اس مادی جسم کی اہمیت بھی بڑھتی ہے جب اس کے اندر روح صحت مند ہو اور اللہ کے سامنے جھک کے اپنے اعمال کو بجا لائے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔